وراثت میں قاتل اور کافر کی محرومی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ اگر کوئی قاتل ہو یا کوئی اولاد میں کافر ہو جائے تو اس کو میراث نہیں دی جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ تم نہیں جانتے تھے کہ بالحاظ منفعت کون تم سے قریب تر ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ کر دیا اور آ کے بتا دیا کہ قاتل اور کافر کو وراثت نہیں دی جائے گی۔ جو عام طرز فکر ہے ہمارے ہاں، وہ اس کو قرآن کے حکم میں ایک تخصیص قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ قرآن کا حکم عام تھا کہ ورثاء کو وراثت ملے گی، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص کر دی ہے۔ آپ اس کی تخصیص نہیں کرتے اور آپ اس کو قرآن ہی کی شرح و وضاحت میں لیتے ہیں۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جب قرآن مجید خود یہ کہہ رہا ہے کہ تم فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، تو پھر ہم نے کیسے فیصلہ کر کے ان چیزوں کو قرآن کی شرح و وضاحت قرار دے دی اور الگ سے تخصیص نہیں سمجھا؟ قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ تمہاری میراث کا حقدار کون ہونا ہے۔ میراث کا حقدار میرے ماں باپ کو ہونا چاہیے، میری اولاد کو ہونا چاہیے، میں عورت ہوں تو میرے شوہر کو ہونا چاہیے، مرد ہوں تو میری بیوی کو ہونا چاہیے، میرے بہن بھائیوں کو ہونا چاہیے۔ یہی وہ رشتہ دار ہیں جن کو ہم رشتہ دار کہتے ہیں، انہی سے ہم ساری منفعتیں حاصل کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے ہم زندگی بسر کرتے ہیں، اسی سے ہمارا خاندان وجود میں آتا ہے۔ ان کی منفعت کے بارے میں تو کوئی اندھا بھی اختلاف نہیں کر سکتا۔ ان کی منفعت تو بدیہی ہے۔ میرے والدین مجھے پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، تعلیم دلاتے ہیں، میرے بچپن اور لڑکپن کے مختلف مراحل میں گویا مجھے اپنی آغوش میں اٹھائے رہتے ہیں۔ میری اولاد کے ساتھ میرا تعلق بھی اسی طرح کا ہے، یعنی میں اپنی اولاد سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی اولاد کو وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں جو اس کی ضرورت ہے۔ اولاد بھی جواب میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک فطری تعلق رکھتی ہے۔ بہن بھائیوں کا رشتہ بھی اسی طرح کا ہے۔ میاں بیوی بھی جب ایک معاہدے میں بن جاتے ہیں تو ان میں بھی جو تعلق پیدا ہوتا ہے وہ محبت کا تعلق ہے، اعتماد کا تعلق ہے، اور یہ باہمی طور پر رفاقت کی منفعت کے ساتھ وجود میں آتا ہے۔ ان کو سمجھنے جاننے میں کس کو دقت تھی؟ قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع، یعنی نفع تو تم جانتے تھے لیکن نفع میں کون زیادہ قریب ہے اور کون کم قریب ہے اس کا فیصلہ تم نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر مجھے یہ فیصلہ کرنا ہوتا کہ میری میراث میں ماں باپ کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے یا اولاد کا، تو میں اس کا فیصلہ تعین کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ یعنی میں والدین کو دیکھوں گا تو مجھے احساس ہوگا کہ یہ تو مجھے پالنے والے ہیں، وجود میں لانے والے ہیں، میں کتنا ناتواں تھا کہ انہوں نے مجھے اپنی آغوش میں اٹھایا، ان سے بڑھ کر کس کا حق ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کہ میری توجہ اس جانب ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے بڑھ کر جس چیز کی مجھے تلقین کی ہے وہ تو بالوالدین احسانہ ہے، تو مجھے اپنی میراث بھی سب سے بڑھ کر ان کو دینی چاہیے۔ اسی طرح اولاد کا معاملہ ہے، اولاد پر ہم منحصر ہو کے رہ جاتے ہیں۔ یعنی جس طریقے سے ابتدا والدین کی آغوش میں ہوتی ہے، بعض اوقات انتہا اولاد کی آغوش میں ہوتی ہے۔ اولاد کے ساتھ بھی ہمارے تعلق کی نوعیت غیر معمولی ہے، فطری طور پر بھی، عقلی طور پر بھی، اور ضروریات کے لحاظ سے بھی۔ تو یہاں پر بھی یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ والدین تو چلیے اب بوڑھے ہو رہے ہیں، ان کی کچھ ذمہ داریاں اٹھا لیں گے، لیکن ان کو تو ابھی دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے، ان کو تو ابھی بہت کچھ کرنا ہے، بہت کچھ اپنے سامنے منصوبے رکھنے ہیں، زندگی کے مسائل کو دیکھنا ہے، مختلف مراحل سے گزرنا ہے، اس لیے زیادہ میراث ان کو ملنی چاہیے۔ یہ آپ دیکھیے کہ میاں اور بیوی کے معاملے میں مغربی ذہن اس سے بالکل مختلف طریقے سے سوچتا ہے، یعنی ان کے ہاں یہ رشتے سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات میں انسان ترجیح کا فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، یعنی منفعت کا فیصلہ تو بدیہی ہے، وہ تو نظر آ رہی ہے، وہ ہر شخص جانتا ہے ان میں سے زیادہ کس کو دیا جائے، کم کس کو دیا جائے۔ تو قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ تم ان کی منفعت کو نہیں جانتے تھے، یہ کہا ہے کہ تم اقرب و نفع کا تعین نہیں کر سکتے تھے، یعنی ان میں سے کون زیادہ قریب ہے منفعت کے لحاظ سے، منفعت میں ترجیح کس کی ہے، کس کی منفعت زیادہ اور کس کی کم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منفعت کو ہم جان سکتے ہیں، اب جب جان سکتے ہیں تو اس کے انفقاق کو بھی جان سکتے ہیں، یعنی اب منفعت نہیں رہی۔ اگر میری اولاد نے میرا گریبان پکڑ لیا ہے، مجھے بڑھاپے میں باہر پھینک دیا ہے، اگر انہوں نے مجھے قتل تک کر دینے کی کوشش کی ہے، یا کسی نے بدبخت نے اپنے باپ کو یا ماں کو قتل ہی کر ڈالا ہے، آخر اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، تو منفعت کہاں باقی رہی؟
یعنی منفعت کا وجود بھی بالکل بدیہی ہے، اور جب وہ اس درجے میں ختم ہو جاتی ہے تو وہ بھی نظروں سے آنے والی چیز ہے۔ تو سوال یہ نہیں تھا، اس لیے اگر یہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا ہوتا تو ایک مجتہد کی حیثیت سے ہر شخص کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ جس شخص نے اپنے باپ کو قتل کر ڈالا ہے اس کو میراث نہیں ملنی چاہیے، جس نے اپنے باپ کے ساتھ آخری درجے کی بدتمیزی کی ہے، یا اس کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا ہے، یا بڑھاپے میں اسے اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے اور اس کی خبرگیری تک نہیں کی، اس کو اس کی میراث سے محروم کر دینا چاہیے۔ عقل اس کا تقاضا کرتی ہے، یعنی اگر یہ نہ کیا جائے یا نہ مانا جائے تو اس کے لیے استدلال چاہیے، بالکل ٹھیک۔ اللہ کا حکم چاہیے۔ یہ اتنی بدیہی، اتنی واضح، اتنی صاف بات ہے، چنانچہ اسی کو سامنے رکھ کے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں باتوں میں ہماری رہنمائی فرمائی، اور عقل جو تقاضا کر رہی تھی اس کو لفظوں میں بیان کر دیا، اس کو اپنا حکم بنا دیا کہ تم بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہو، اگر کوئی قاتل ہے تو اسے مقتول کی میراث نہیں ملنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے اپنا دین تبدیل کر لیا اور اللہ اور رسول کے مقابل میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے تو اس کو بھی اس سے محروم ہونا چاہیے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک قرآن مجید کے منشا کو سمجھ کر اس کا اطلاق فرمایا ہے، اور یہ ایسا اطلاق ہے کہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا، اگر حضور نہ فرماتے تو کوئی مجتہد کر دیتا۔